السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ اگر بلاول ان لوگوں کا ساتھ نہ دیتے تو آج یہ لوگ جیل میں ہوتے، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے کشمیر میں بھی دھاندلی کر دی۔ بلاول نے عمران خان والا راستہ اپنایا، اعلان کر کے کہا کہ ہم عمران خان کے خلاف نہیں ہیں، نہ وہ ہمارا خلاف ہے، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیا مستقبل میں یہ اتحاد ٹوٹنے والا ہے؟ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر اندازہ لگانی چاہیے۔ اپنے رائے کومنٹ میں بھی لکھیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اتحاد ٹوٹنے والا ہے اور عمران خان کا دوبارہ انٹری ہونے والی ہے؟ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو آخر تک دیکھیے، کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو بلاول کی تقریر آپ نے سنائی ہے، بلاول نے آج بہت سخت تقریر کی ہے۔ اب میں حسن سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، وہ کیا الیکشن کمشنر سے پوچھ رہے ہیں، تاحیات قائد سے پوچھ رہے ہیں، مطلب کس کے سامنے اپنا یہ جو جملہ اعتراض یہ ہے، جو شکوے شکایت ہیں وہ رکھ رہے ہیں؟ اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا جی، ہم نے جو موجودہ سیٹ اپ کا ساتھ دیا ملکی مفاد میں، ہم نے نون لیگ کے مفاد کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا۔ میں تو آج بلاول صاحب کی تقریر سن کے کافی پریشان ہوا، اور اس کے بعد محترم راجہ پرویز اشرف صاحب کی تقریر جو سن کے وہ بھی اچھا میری بات پریشان سنیں ہوا۔ پروڈیوسر صاحب، ذرا یہ سنوا دیں، کیونکہ میں نے آگے اس کا تذکرہ کرنا تھا لیکن خاور سے ان کے تذکرہ کر دیے، ابھی سنوا دیں تاکہ اس پہ ان کی رائے بھی آ جائے۔ یہ کہ ہم خاموش رہ کر یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے اور ہم نے پاکستان کے مفاد میں ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بلاول صاحب نے کیا فرمایا تھا، سنوائیے ذرا۔ اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم قومی مفاد میں حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم قومی مفاد پہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ آلرائٹ جی، تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی ٹو whom it may concern۔ خاور صاحب، what is meant by this statement؟ میں چوہی صاحب اسی کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو کل بھی چوہی صاحب نے سوال کیا تھا اور اس سے ایک دن پہلے بھی آپ کا سوال تھا کہ یہ جو لفظی گولہ باری کا ایکسچینج ہو رہا ہے، یہ کیا آپ کو ایک الیکشن اسپیسیفک لگ رہا ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ دیر از سم میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ کچھ زیادہ خراب ہے۔ یہ صرف انتخابات اسپیسیفک نہیں ہے، کیونکہ آج بلاول صاحب کافی سخت غصے میں نظر آئے اور انہوں نے انتخابی نتائج ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے باوجود اس کے کہ حسن ایوب صاحب کی سابقہ پارٹی جو کہ الیکشن کے نتائج کے اوپر رولا ڈالتی ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، وہ اس الیکشن پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اس کا حصہ نہیں ہے تو یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں جو انتخابات کے اندر انہوں نے جی بی کے اندر حصہ لیا، اور اب حسن سے سوال پہلے میں چوہدری صاحب سے میں آئی ووڈ انسسٹ رہا، اب حسن چوہدری صاحب معذرت آپ کے ساتھ کہ یہ کیوں آپ نے ہمیں بتایا، تواتر کے ساتھ حسن بتاتے رہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جس گلو کے ساتھ، جس الفی کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کامن فرینڈ، ان کے درمیان یہ دراڑ نہیں پڑ سکتی۔ لیکن آج اگر آپ نے تقریر سنی ہے، اور ضروری طور پر مجھے لگتا ہے سنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نارمل تقریر تھی؟ بات یہ ہے کہ جب شکست ہو جائے، دعوے کیے ہوں کہ لینڈ سلائڈ وکٹری ہوگی، پھر شکست ہو جائے، تو پھر شکست کو آپ نے چھپانا ہے دھاندلی کے بیانیے کے پیچھے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایک روایت ہے، ایون کرکٹ میچ میں دیکھ لیں، باقی چیزوں میں دیکھ لیں، جب ہوتا ہے کوئی جو ہارتا ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور جیتا ہوا کہتا ہے جی کہ صاف و شفاف انتخابات ہیں۔ امپائر صحیح ہونا چاہیے نا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو امپائر کے پاس جو ایویڈنس یہ پروڈیوس کریں، یہ تو ابھی الزامات ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس ایویڈنس ہیں، شواہد ہیں، دھاندلی کو وہ ثابت کر سکتے ہیں، تو جس پولنگ سٹیشن کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے وہاں پر ری پول کرایا جائے جی، جیسے ڈسکا میں ہوا تھا۔ جہاں پر کوئی مسئلہ زیادہ ہے تو پورے حلقے کو جو ہے وہ ری پول کرا دیا جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیئرنس ہونی چاہیے، لیکن محض الزام تراشی نہیں، بلکہ ایک آپ کے پاس سولڈ ایویڈنس۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں مرحلہ وار انتخابات کے باوجود 30 اسٹیشنز پر قبضہ، اچھا وہ یہ کیسے ہوا؟ جن 30 اسٹیشنز پر قبضے کی بات کر رہے ہیں، ان جس ڈپٹی کمشنر کے نیچے ہیں اس کی انکوائری کی جائے۔ اس جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر جو متعلقہ ہے، ایس ایچ او ہے، وہاں کا جو ایس ڈی پی او ہے، اس کو جناب آپ سسپینڈ کریں اور انکوائریاں کریں۔ دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے یہ الزامات ہیں، جب تک یعنی الزام تو
پیپلز پارٹی کے اوپر بھی لگا. آپ کو لگ رہا ہے ایسا نہیں ہے؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں گراؤنڈ پر نہیں تھا موجود. اچھا, مطلب لیٹ می بی ویری ویری فیئر اینڈ لیکن آنیسٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روایت رہی ہے. روایت یہ رہی ہے کہ ہارنے والے تو یہ کرتے ہیں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر یہ جیت چکے ہوتے, 9 نشستیں ہوتی پیپلز پارٹی کی اور 4 ہوتی مسلم لیگ نواز کی, تو بلاول کہتا جناب کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے, یہ آپ کو آئین کی لگتا ہے فتح دھاندلی ہے, ہوئی یہ ہے؟ کروں. یہاں پر آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرے, بیل آئیکن دبائیے, ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے, اپنے رائے کومنٹ کرے. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ نواز شریف نے پہلے کہا تھا کہ مجھ کو کشمیر کا وزیر اعظم بناؤ, تو کیا یہ پہلے سے پلانٹڈ تھا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہوا تھا اب وہی کشمیر میں ہو گیا. تو یہ کیا کشمیریوں کے ساتھ, یہ جو کشمیری مہینوں سے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اچھا کیا ہے ان لوگوں نے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کشمیری جو سڑکوں پر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے باوجود ان لوگوں نے ان حکمرانوں کو ووٹ دیا ہو. یہ سراسر مجھے غلط لگ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹ کریں. ایز سچ کوئی مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک بائی ڈیزائن جو ریگنگ کا جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اتنا نہیں ہے. دیکھیں اتنا نہیں ہے ہر لیکن ہے, پول ہر جگہ ہوتا ہے. اچھا, اسلام آباد کے اندر بھی ہوتا ہے. اس میں یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ ریگنگ نہیں ہے تو یہ جو تحفے آ کے پہنچے ان کا کوئی اثر ہے؟ عوام چار یہ بیسیکلی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ بلوچستان کو 10 ارب روپیہ, نہیں وہ تو تکنیکی معاملہ ہے نا, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عوام پہ ان ہری سرسبز و شاداب بسوں کا کوئی اثر ہوا ہوگا؟ وہ نہ دیتی یعنی اس موقع کے اوپر تو زیادہ بہتر تھا. اچھا, لیکن اثر ہوا ہوگا اس پہ کچھ؟ سیاستدان مطلب نومینل سا فرق پڑا ہوگا. یہ ہم بیسیکلی بار بار بسیں دکھائیں, ہم بسیں دکھائیں, ہم شو ڈالیں کہ بسوں کی وجہ سے جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ ووٹ پڑ گیا, تو یہ بات سمجھیں کہ جو میرپور ڈویژن ہے یہ پنجاب کے ساتھ لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو پیپلز پارٹی کی جتنی پنجاب کے اندر مقبولیت ہے نا وہ آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہے, میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے, اور خاور گومن صاحب نے بھی دیکھی ہوئی ہے. تو یہ بیسیکلی پنجاب کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ایریا ہے جس کا بارڈر پنجاب کے ساتھ ملتا ہے. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کشمیر ہے, یہ کشمور نہیں ہے. نہیں تو وہ تو کے پی کے ساتھ بھی کشمور ملتا نہیں ہے, ہے. پھر مظفر تو آباد وہ تو مری کے ساتھ پنجاب کے ساتھ ہری پور لگتا تھا نا, تو آپ نے نتیجہ دیکھ لیا نا بائی الیکشن کا. اچھا, یہ کشمیر ہے, کشمور نہیں. تو وہ بلاول جو ہے نا وہ پھر بھول گئے کہ یہ وہ کشمور سمجھ رہے ہیں. تو وہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا, ان کو بتایا تھا بلاول برخوردار یہ کشمیر ہے, کشمور نہیں ہے, کشمور میرپور ہے, میرپور خاص نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ میرپور ہے, چوئی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو بلاول صاحب کا خطاب ہے تو یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ایز سچ نہیں ہے, ابھی تو ظاہر کلیئرٹی وہ کہہ رہے آئیں گے, لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایک تو تھوڑی کہاں نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ ہے کہ 30 اسٹیشن پر, پولنگ اسٹیشن پر قبضہ, جو بلاول صاحب نے کہا. راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک بڑی مطلب بات کی کہ بھائی جہاں 25% سے زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں رہا وہ 90% ہو جائے. تو یہ تو ہم کراچی میں دیکھا کرتے تھے کہ ایک ہی جگہ پہ نا ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر 25 ہے, اس کے ساتھ والے جگہ میں وہی کہہ رہا ہوں. تو چوئی صاحب یہ جو ہم نے کچھ ہسٹری کراچی میں بنتے ہوئے دیکھی نا اپنی آنکھوں کے سامنے, کہ وہاں پر اگر فرض کریں کہ 4 لاکھ ووٹرز ہیں تو 4 لاکھ سے زائد ہی پوسٹ ہو جاتے تھے, اور کئی لوگوں کے ووٹ ایسے ہوتے تھے کہ گھر بیٹھے ہی ہو جایا کرتے تھے. تو یہ روایت کہیں اور بھی کبھی آپ نے دیکھی ہے یا نہیں؟ وہ یہ چلتا رہتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو الزامات پاکستان پیپلز پارٹی نے لگائے ہیں ان کو آپ یہ کہہ کے ریجیکٹ نہیں کر سکتے یہ پی ٹی آئی کی طرح کی ڈکوسلے ہیں, یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے. وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں پچھلے 5-6 سال سے, جب سے 9 اپریل کے بعد 2021-22 جب بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ گری تھی. اگر وہ الزامات لگا رہے ہیں تو ان کو سیریسلی لینا چاہیے, اور خاور گومن صاحب کو اور آپ کو اور سارے ساتھیوں کو یہ الزامات جو ہیں ایک ایک کر کے سب کے جواب جو ہے مسلم لیگ نون سے لیں کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ 25% بھی پولنگ نہیں ہے اور 90% کس طرح ہو رہا ہے. یہ تو کافی حیران کن بات ہے. اور پھر صورتحال کو اوور سمپلیفائی کر کے ہم جیت گئے, ہم نے قیامت برپا کر دی ہے. بھائی اس باتوں میں نہ پڑیں. اگر پیپلز پارٹی سیریس الزامات لگا رہی ہے اور آپ ان کو سیریسلی اگر نہیں لیں گے تو پھر
अगले दिनों में आपके लिए सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। यू कैन नॉट लिव विद दिस सिचुएशन कि एक बड़ी पार्टी वो इल्ज़ामात लगा रही हो और आप उनको ब्रश साइड और नहीं असी जित गए हैं जनाब, मियाँ साहब दी तकरीरां दा बड़ा असर है, मरियम साहब दी बसां दा बड़ा असर है, फलानी चीज़, और पंजाब के साथ लगता है। और पंजाब में चूंकि उनकी बहुत बड़ी मकबूलियत है, लिहाजा उसका स्पेल ओवर वहाँ भी हो गया है। तो मेरी नाचीज़ राय है इन इल्ज़ामात को सीरियसली अटेंड किया जाए। अच्छा, अब वही बात आज आप सुन रहे हैं, जब मैं कल कह रहा था तो आपके ऊपर असर नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये 3 मरहलों में प्रोग्राम कराने का, इलेक्शन कराने का मतलब नहीं समझ लग रही, यानी व्हाट इज गोइंग ऑन। तो अभी भी मेरा ये मौक़िफ़ है, अगर धांधली नहीं हुई तो मैं इनको खुले दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो फिर आपको अपनी पॉलिसी और अपना पोस्चर और आपकी तरीकाकार को बदलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल पीपल्स पार्टी आपसे फासला करेगी और यू विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस। एक बात मैं करना चाहूंगा जी, कर दे, मैं आगे देखिए, अगर उनको यानी फेजेस के अंदर इंतखाबात के ऊपर एतराज था तो उनके पास फोरम मौजूद था, वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर सकते थे। पहले क्यों ना बोले? उन्होंने दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की जी? क्या किसी ने उनको रोका था? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत मासूम है, उसको पता नहीं है कि यानी उसके जो लीगल रेमेडीज क्या अवेलेबल थी उसके पास? एतराज नहीं किया, क्या वो कर सकते थे? कोई तहरीरी जवाब उन्होंने एतराज भी किया। उन्होंने जो बात की है वो ये है कि अगर आपके पास, पूरी बात कर लूं, मैं इसके अंदर मैं बात कर लूं तो आप मैं सुन तो लेना। बात तो करने देना मुझे, तो बात आगे बढ़ जाएगी। बात जो मुझे करने दें। अब हुक्म इम्तनाई ले सकते थे, वो हुक्म इम्तनाई नहीं लिया। यार मैंने ठीक है? एक बात करनी है। अब बात ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2018 के जो इलेक्शन थे, ये वो वाकया जी, चौधरी साली साहब ने मेरे घर में बैठकर वो बताया उन्होंने कि जनाब कि मुझे कहा गया कि जी पीटीआई के साथ शामिल हो जाएं, जब उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। और मुलाकात भी हुई थी उनकी मेजर आमर साहब के घर में, उनके साथ इमरान खान साहब के साथ। तो कहते हैं कि जब मैंने इनकार किया तो फिर इलेक्शन में क्या हुआ कि जब उनका एमपी के रेशेस के ऊपर एक जगह के ऊपर उनको जनाब वोट पड़ रहे हैं 500। अच्छा, देहात की जो है वो पोलिंग है, और जो नीचे एमपी की है, यानी एमपी पर 500 और एमएनए के ऊपर 200 वोट पड़ रहा है। कहते हैं कि इतना फर्क नहीं होता, 5-10 वोटों का फर्क पड़ता है। और देहाती पोलिंग स्टेशन में जहां पर नजरियात के मुकाबले में बरादरी का वोट होता है, पीपल्स पार्टी के आर्गुमेंट को आप तो strengthen कर रहे हैं। ये धांधली के ये तरीकाकार जो कि मतलब बताया कि कहां नहीं हुई, मैं 2018 में होने वाली धांधली के हवाले से आपको इनलाइटन कर रहा हूं कि ये चौधरी निसार अली खान साहब तो के वो गलत, अपने इस गलत अल्फाज को थे जो मैंने justify सुने, करता है। और मेरे घर के ड्राइंग रूम की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं अब जरा बात जो एक सेकंड खबर साहब प्लीज। तो आप सबने वीडियो मुलाहिजा फरमाई, आपने देख लिया कि किस तरह इसमें बात हुई है आपस में, और हसन अयूब ने क्या कहा कि दानली हो जाती है, तो दानली नहीं होती। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स हार जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मेरे साथ दानली हुआ, तो इसमें कोई दानली की बात नहीं है। वो तो समझ रहा है कि नवाज शरीफ इतना फेमस बंदा है कि कहीं भी जाए तो इलेक्शन जीत सकता है। तो उसको मैं बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जीतिए, सिंध में जीत कर दिखाइए। ये जो कश्मीर और जो पंजाब है उनको आपने अपने बयानिए के नीचे लाया है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर आप अपने मर्ज़ी से दानली भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। आपने पहले भी इजहार किया था कि मुझे कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, तो इसका मतलब तो यही था कि आप पहले से प्लांटेड स्क्रिप्ट पर अमल कर रहे थे। ये पहले से तय था कि कौन बनेगा कश्मीर का हुक्मरान। दूसरी बात यह है कि अगर बिलावल और जरदारी इन लोगों का साथ न देते तो ये लोग आप आज अपने अंजाम में होते। मतलब जहाँ इमरान खान है वहाँ पर यही लोग होते। मल्क के साथ ऐसा ना होता, आज़ादी राय के साथ ऐसा ना होता, हम अपने हक मांग सकते, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन बिलावल की वजह से, जरदारी की वजह से ये लोग हुक्मरान बने। 19 सीटों से ये लोग 100 पार कर गए। तो यही हमारी बदकिस्मती है। हम इन लोगों को सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इन लोगों को सपोर्ट ज़रूर करते हैं। अगर वो लोग न करते तो फिर इनको दानली का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन कश्मीर को भी इन लोगों ने अपने पंजे में लाया। पहले से भी कश्मीर में इन लोगों की अपनी राज थी। दूसरी बात यह है कि अगर कश्मीर से कोई है तो वो हमें कमेंट में बताइए कि क्या वाकई इन लोगों ने जीता है या जितवाया है,
کسی نے یا اسکرپٹڈ پر عمل ہوا ہے، مطلب پہلے سے طے تھا. اور جو لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں ان کا کیا بنا، وہ 12 سیٹوں کا کیا بنا. تو یہ تو کشمیریوں کا مطالبہ تھا، حالات کشمیر کے خراب تھے تو کس طرح یہ الیکشن ہوا. ابھی بھی لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں اور ادھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن جیتا، سیٹیں جیتی. تو یہ تو ممکن نہیں ہے، کچھ تو ہوا ہے ضرور. اگر ہر بار اس طرح دھاندلی سے لوگ کرسی تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر الیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ الیکشن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اربوں روپیہ کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ پھر ایسے ہی ان لوگوں کو کیوں نہیں دیتے یہ جو عوام کو دھوکہ دے کر اس کے بعد ان لوگوں کو ہم پر مسلط کیا جاتا ہے؟ اس سے بغیر کیوں نہیں یہ لوگ ان لوگوں کو کیوں بغیر الیکشن کے یہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی کرنا چاہیے، بغیر الیکشن کے ان لوگوں کو دینا چاہیے. اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام کو بار بار دھوکہ دینے سے بہتر یہی ہے کہ ان لوگوں کو ویسے ہی دے دو. ویسے بھی عوام کو پتہ ہے کہ اس سے ہمارے رائے جو ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا. ابھی اس ملک پر بہت عرصے تک ایسا ہی حکمران اور ایسے ہی لوگ مسلط رہیں گے. عمران خان جو ایک امید تھی وہ امید بھی اب نظر نہیں آ رہا. وہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بس مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بولو، کیونکہ کشمیر کا یہ جو حالات ہے اس نے مجھے پریشان کیا ہے. تو آپ اپنے رائے کومنٹ کریں، کومنٹ میں بتائیے کہ کشمیر میں واقعی دھاندلی ہوئی ہے یا واقعی جو حسن ایوب کہہ رہے ہیں کہ اپنے شکست کو چھپانے کے لیے اس طرح بیانیہ بناتے ہیں.